یمن، یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا یمنیوں کی، تو یمنیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا وہ قرب قیامت میں. چلیں یہ تو دیکھو جو علامات ساعت ہیں نا، قیامت کی علامتیں، ان کے بارے میں جتنی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے ہم اتنی پیش گوئی کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ احادیث کو جوڑ کر ایک نئی کتاب نہیں لکھ سکتے ہم. سمجھ رہے ہو؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ یوٹیوب پہ کچھ اسکالرز آ رہے ہیں یا کچھ لوگوں نے نا پوری احادیث کو جوڑ کے نا ایک پورا پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ اتنے سال میں صدام حسین دریافت ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہاں سے آپ ٹرن ماریں گے، پھر یوں جائیں گے، پھر 2000 فلانے میں یہ ہوگا، تو پھر 6 میں یہ ہوگا. وہ جب نہیں ہوتا تو لوگ قرآن و سنت سے بدگمان ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ہر مجدون کے نام سے کتاب آئی تھی صدام حسین پہ، انہوں نے سب کچھ امام مہدی والی سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ سب فٹ کر کے، تو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ جو چیزیں نبی سے منسوس ہے نا وہ تو ہم نے پڑھی بھی ہیں احادیث میں، یہ تو انہوں نے جوڑا ہے اپنے انداز سے جوڑا ہے نا. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا یہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھی. میں نے کہا میرا دل ہی نہیں آتا اس کے اوپر، پڑھ کے دماغ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا نا تو وہ کتاب ہی غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ اس میں یہ نہیں تھا کہ پھانسی پہ لٹکے، اس میں کچھ اور تھا کہ آگے جا کے بہت کچھ علاقے فتح کریں. تو اس لیے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جو چیز جتنی مبہم حدیث میں رکھی ہے اس میں کوئی حکمت ہے تو اس کو مبہم طور پر ہی بیان کرنا چاہیے. تو جو ہے جیسے یاجوج ماجوج کا ہے، بس اس کو اجمالی طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں کہیں ہیں اور ایک نہ ایک دن نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے. تو کیا ہیں کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہمیں بتا دی گئی ہے. دمشق میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، مسجد کے مینار پہ اتریں گے، یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے. انہی کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے، امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے مگر وہ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. بس کس سن میں آئیں گے اس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ، آئیں گے دمشق میں، صحیح ہے نا، نہیں میں نے کبھی نہیں کہا. تو وہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. باقی ہم نے جو فیصلے کرنے علامات ساعت کو دیکھ کے نہیں کرنے، ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں جس سمت میں چلنے کا حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہوتا ہی کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خراسان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا، تاکہ وہ بڑے لشکر میں ضم ہو جائے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو بس امام مہدی آنے والے ہیں، تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں، ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ بم رکھنا ہے، تو بھائی لشکر تیار ہو رہا ہے نا، تو خلیفہ بھی آ رہا ہے، تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے. تو آپ کب آ رہے ہیں بھائی؟ حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو، تو وہ یہ لشکر ہوگا. اور خراسان میں ابھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا، تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے. بھائی ہمیں کیا پتہ یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا، ہمیں کیا پتہ یار. تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو، آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے. سمجھتے ہو؟ تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت ضائع کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا. تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہا ہے، کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ 2-4 آدمیوں پر، وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں. جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے، آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے. تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس 4 آدمیوں کو پتا ہوگا. جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ اظہر من الشمس، چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی قائم کرے گا. یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا نا. تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا، یا حضرت مریم نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے ہیں. وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اتنا تواتر کے
کہ جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے. پورے یہود کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء صلحاء سارے اس مجمع میں موجود تھے, سب کے سامنے عیسیٰ ابن مریم نے گواہی دی ہے. اور پھر صرف اتنا بھی نہیں, اس کے بعد کنٹینیو مسلسل آپ کی نبوت کی شہادتیں ملتی رہی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ پھر تبھی تو دیکھو یہ جو آج یورپ میں اتنا گوروں نے حکومت کی ہے نا اتنی بڑی دنیا پر, تو یہ کیا تھا, یہ عیسائیت کی بیس پہ ریاستیں خلافتیں قائم ہوئی نا. آج جو پورا یورپ ہے یہاں جب گورے آئے انہوں نے مذہب کو نکال دیا تو یہ ان کی حکومتیں مذہب کی بیس پہ ہی تو قائم ہوئی تھیں کہ پیچھے ایک پیغمبر کا نام استعمال کیا نا انہوں نے, عیسیٰ ابن مریم کا. یار رہنے دو. دیکھو دنیا میں اتنے بڑی پاورفل ریاست قائم کرنا, اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. بے تحاشا گاجر مولی کی طرح کٹے ہوں گے. تو اس کٹنے کے پیچھے ایک سچے پیغمبر کی موٹیویشن تو ہو سکتی ہے, بغیر اس موٹیویشن کے کوئی نہیں کٹتا اس طریقے سے. تو یہ عیسیٰ ابن مریم کا نام تھا جس کی بیس پر عیسائیت نے دنیا میں راج کیا ہے, ورنہ یہ نہ بنتا یہ آج پورا لندن اور یہ فرانس اور یہ جتنے بھی یورپ کے کنٹریز ہیں. اور اس کے لیے تو ہمارے ریاستیں بھی انہی کے ہاتھ میں تھی نا, جتنے پھیلے دنیا میں, ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا اس کے پیچھے تو یہ موٹیویشن اتنی بڑی انسانیت کو مل کیسے گئی, تو وہ اخبار متواترہ سے ملتی ہے, اخبار آحاد سے نہیں ملتی. یعنی لاکھوں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات بھی اور ان کی سیرت بھی. اس کے بعد جا کے لوگ, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر وہ کتنی بڑی بڑی ریاستوں سے تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کی جنگیں ہوئی ہیں. تو وہ کیوں فتح ہوئی, ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. تو لوگ ان پر ایمان لے کر آئے. تو یہ ایمان اتنا پاورفل تھا کہ یہ 2-4 خبروں والا ایمان نہیں تھا. ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا, پھر لاکھوں نے اس کو نقل کیا. تو وہ جو موٹیویشن ملی اس سے پوری یہ پہلے بنو امیہ کی خلافت, اندلس کی خلافت, بنو عباس کی خلافت, پھر خلافت عثمانیہ, یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اور آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں, اگر مسلمان زندہ باقی رہ گئے ہیں تھوڑے سے, تو اس کے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. تو یہ جعلی چیزوں کی موٹیویشن اتنی پاورفل نہیں ہوتی. بتانے کا مقصد یہ, تو یہ خود یہ جو سب سے پہلے یہودیوں نے دنیا پہ حکومت کی, پھر عیسائیوں نے, پھر اسلام نے, تو ہمیشہ بڑی بڑی ریاستیں آسمانی مذہب ہی کی قائم ہوئی ہیں. تو خود یہ بات بھی آسمانی مذاہب کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کسی باطل بیس پر اتنی بڑی ریاستیں قائم ہوتی نہیں ہیں, اس کے لیے ٹھیک ٹھاک قربانی چاہیے. وہ قربانی حب مال اور حب جاہ والے دیتے نہیں, اللہ یہ کہ پاور بہت ہو تو پھر دے دیتے ہیں, پھر تو قربانی رہتی نہیں نا. عمرو ابن دینار کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہوئے تو مہاجرین میں بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ آ گئے, حتیٰ کثروا, مہاجرین بہت ہو گئے. وکان من المہاجرین رجل لعاب, مہاجرین میں ایک شخص تھا جو مزاح بہت کرتا تھا. ان کی عادت کیا تھی, مزاح کی. تو انہوں نے کیا کیا, فکسا انصاریا, کسی انصاری صحابی کے جو پشت ہے نا اس پہ ہاتھ مارا, کولوں پہ ہاتھ مارا ایسے مذاق میں. ان کو غصہ آ گیا. فغضب الانصاری غضبا شدیدا, بہت سخت غصہ آ گیا انصاری کو. حتی تداعوا, ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا, بھائی اس نے مجھے تنگ کیا ہے, آئے ہو ادھر اس سے انتقام لیتے ہیں. انہوں نے کہا, جب لڑائی شروع ہوئی تو انصاریوں نے کہا کہ یا للانصار, اے انصاریوں ادھر آ جاؤ. سارے انصاری جمع ہو جائیں, ان سے ہم نے جھگڑا کرنا ہے. تو مہاجر نے کہا کہ اے مہاجروں ادھر آ جاؤ. تو اب یہ قوم پرستی کی جنگ شروع ہو گئی نا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انصار ہیں وہ ادھر آ جائیں. مہاجروں نے کہا جو مہاجر ہیں ادھر آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے تو فرمایا, ما بالو دعوی اہل الجاہلی, یہ جاہلیت والے دعوے کا کیا حال ہے, یہ کون سے تم باتیں کر رہے ہو. اب دیکھو یہاں قومیت کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے, لڑوانے کے لیے. یہاں قوم پرستی تعصب ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. نبی نے قوموں کے حوالے بھی دیے, اور یہاں پر آپ قومیت سے منع کر رہے ہیں. ذرا سی جنگ ہو پنجابیوں میں, اور پٹھان, ہم پٹھان ہیں, ہم پنجابی ہیں, اس موقع پہ یہ نعرہ ناجائز اور حرام. اور آج کل یہی چل رہا ہوتا ہے, ہم بھی ہیں پنجابی, پٹھان ہیں. ایک دم ایسی جنگ چھڑتی ہے کہ پھر لاشیں اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا مذاق بھی ٹھیک نہیں ہے نا, بس غلطی ہوئی نا ان سے, تو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. تو آپس میں بھی ایسے مذاق نہ کیا کرو بھائی. اچھا بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, فرمایا فقال النبی صلی اللہ فخرج النبی فقال, بھائی یہ حدیث کل پڑھیں گے, استاد جی آ نہ جائیں, نہیں آئیں گے تو پھر مکمل کر لو. تو
تو میرے بھائی فقال النبی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال ما شانهم، آپ نے فرمایا کیا ہوا ان کو، فاخبر بکسعۃ المہاجری الانصاریہ، صحابہ نے بتایا کہ انہوں نے ایسے مذاق کیا تھا، اس کے بعد جنگ شروع. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوها فانها خبیثہ، آپ نے فرمایا اس نعرے کو چھوڑ دو یہ خبیث ہے. یعنی قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ خبیث. ایک حدیث میں آتا ہے منتنا، بدبودار، وہ جو بچہ بکری کا بچہ نہیں پڑا ہوا ہوتا کچرے میں، مردہ بچہ، اس سے جو اس کو بھی منتنا کہتے ہیں نا، بدبو پھیلا رہا ہے. تو یہ قوم پرستی کا نعرہ کیا ہے؟ بدبودار. وقال عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو موقع مل گیا، یہ خود بھی انصار میں سے تھا، اس کو موقع مل گیا بھائی اس جنگ کو تھوڑا کیا کرو، تھوڑا بھڑکاؤ یار، آگ لگاؤ، اس آگ لگاؤ. اقد تداعوا علینا، انہوں نے کہا تداعوا علینا، انہوں نے کہا اچھا یہ مہاجرین نے ہم پر اپنی قوم کو بلایا ہے ہم سے لڑنے کے لیے. لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو کہنے لگے کہ اچھا ہم نے تو ان لوگوں کو پناہ دی ہے مکہ میں، سوری مدینہ میں، یہ کمزور لوگ تھے، ہم نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے اور یہ ہم سے لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم واپس جائیں گے تو ہم جو عزت دار لوگ ہیں معاذ اللہ ان رسوا لوگوں کو نکالیں گے. یہ وہی نعرہ ہے جو ایک سیاسی لیڈر نے نہیں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کے بارے میں لگا دیا تھا کہ یہ ہندوستان سے لٹے پٹے آئے تھے تو ہم جو ہے نا ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو اس وقت بڑا کراچی میں پھر فساد شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ فساد بھی وہ کیا ہوا، اس کا جملہ اس کی ذات تک تھا نا، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تو نہیں کہا. فسادی لوگوں نے اس کو پوری قوم کی نمائندگی سمجھ کے پوری قوم کے خلاف تقریریں شروع کر دی. تو جیسے وہ فسادی تھا نا، ایسے یہاں سے بھی جو رپلائی گیا وہ بھی کس پر مبنی تھا بھائی، اس نے پوری قوم کی نمائندگی میں تھوڑی کہا تھا، یہ ایک آدمی کا تھا نا، آپ اس کے خلاف بولتے، لیکن جو رپلائی گیا ہے وہ پوری قوم کے خلاف گیا. تو یہ شرارتی لوگ ہوتے ہیں اور ہم جیسے بے وقوف ان احمقوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے لیڈر نے ماشاءاللہ بڑی خاندانی بات کی، ہم سب اس کا ساتھ دیں. وہ بھی گدھا تھا جس نے یہ بیان دیا تھا، اور جس نے پوری قوم کو اس بیس پر رپلائی کیا وہ اس سے بڑا گدھا تھا. تو دونوں گدھے ایک جیسے تھے. تو ہم پڑھے لکھے اگر ہیں تو ہمیں ان گدھوں کو فالو نہیں کرنا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے فوراً اس سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ اچھا یہ لوگ تو کمتر لوگ تھے، ہمارے پاس آئے تھے لٹے پٹے، اور ہم واپس جا کے ان کو نکالیں گے. تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عمر کا وہی اسٹائل تھا جو ہمیشہ سے رہا. حضرت عمر نے فرمایا لئن رجعنا، جب اس نے کہا تو حضرت عمر نے فرمایا الا تقتلوا هذا الخبيث. صحیح ہے. اب دیکھو حضرت عمر نے سارے انصار کو برا نہیں کہا، یہ خوب سمجھو. هذا الخبيث خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہ یا رسول اللہ، دو روایتیں، ایک میں کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے، یا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں اس کی. یہ نہیں کہا کہ یہ انصار ایسے ہیں، یہ یوں ہیں، تو فلانا ہے، تو ہماری وجہ سے ان کو اسلام ملا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو بھی تو فتوحات مل رہی ہیں. تو یہ سب نہیں کہا حضرت عمر نے. حضرت عمر نے خاص اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، تو یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں اور اس خبیث کو قتل کر دوں. تو نبی نے فرمایا لا یتحدث الناس انه كان يقتل اصحابه، نا، اگر ان کو قتل کر دیا، مجھے بھی پتہ یہ نالائق شرارتی ہے، تو لوگ کہیں گے اگر میں نے قتل کر دیا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دے. کس قدر بہترین سیاست ہے کہ بھائی جو غیر مسلم ہے نا وہ اپنے آپ کو اسلام میں محفوظ نہیں سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے بھائی یہ انہی کا کلمہ پڑھتا ہے، انہی کے ساتھ جنگوں میں گیا ہے، اور کوئی بات پتہ نہیں کیا ہوئی اور گردن اڑا دی تو ہم بھی جائیں گے. تو ایسا نہ ہو بات پہ ہماری بھی گردن اڑائی جائے. کتنا بڑا فسادی تھا، لیکن اس کے باوجود آخر دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ قتل نہیں کیا کہ قوم پرستی کی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اس سے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جو مشرکین ہیں وہ اسلام میں ان کا داخلہ بھی رک سکتے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو دو بڑی مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے لہذا اس کو فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں 4-6 جو ٹھیک کام ہے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں الحمدللہ ہمارا فیصلوں کی بنا یہی ہوتی ہے کہ بس یہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرو جذباتی بن. جیسے میرا ایک بیان ہے کہ فرانس کا بائیکاٹ کرو نا، فرانس کی مصنوعات کا، میں نے پھر اس بیان سے رجوع کیا. استاد صاحب سے میں نے پہلے ایک بیان دیا تھا، فرانس میں گستاخی کے خاکے آئے تھے نا، تو میں نے اس بیان سے میں نے استاد صاحب سے کہا کہ ہم نے فرانس کے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، گستاخی کی ہے انہوں نے وغیرہ وغیرہ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں نے بیان بھی دے دیا، وہ بیان چل بھی رہا ہے.
تو میں نے استاد صاحب سے مشورہ دیا کہ اس کو بائیکاٹ کو ہمیں پھیلانا چاہیے. استاد صاحب نے کہا کہ ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کیا نا, اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. یہ سوچو فرانس نے ہمارا بائیکاٹ کر لیا تو کیا ہوگا. تو مجھے وہ بھینس والا لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی نے بھینس کو جمال گوٹا کھلانا تھا. جمال گوٹا پائپ کے اندر رکھ کر, طریقہ یہ تھا کہ بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے ادھر سے پھونک مارے. تو ہوا یہ کہ یہ اس کے پھونک مارنے سے پہلے بھینس نے پھونک مار دی, وہ سارا جمال گوٹا اس کے پیٹ میں اور یہ مر گیا. تو یہ بھی دیکھو کہ تم بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے پھونک مار رہے ہو, اگر اس نے پھونک ماری تو تم افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہم تو ویسے ہی معاشی بحران کا شکار ہیں. اگر یہ یورپ نے, امریکہ نے, ان لوگوں نے مل کے ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تو ہم اس سے بھی جائیں گے جو اس حالت میں. تو استاد صاحب نے فرمایا میں یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں, لیکن جب تک آپ نے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ پوری طرح غور نہ کرو آپ کو بیان داغنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد سے میں پھر بیان دے ہی نہیں رہا. یہ بڑی بصیرت کی بات ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ واقعی بائیکاٹ کرے گا یا بائیکاٹ کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو ہمیں, لیکن کہا کہ جب تک آپ کو نالج نہ ہو نا ان سب چیزوں کی, اتنی اپر لیول پہ جا کے یا ایسے لوگوں میں مل بیٹھ کے کہ حاکم کی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے نا بائیکاٹ. ہم تو کہہ رہے ہیں فرانس کے سفیر کو نکال دو بھائی, آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے اندر نکالنے کا دم ہے بھی کہ نہیں ہے. نکال دیا تو میں افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو جذباتی تقریریں, روڈ بلاک کرنا, یوں کر دینا, یہ تو نیچے کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپر لیول پہ ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی کر سکتا ہے, 2 نمبری بھی کر سکتا ہے, لیکن بعض دفعہ وہ مجبور بھی ہوتا ہے. تو جب تک آپ نہ ملیں کسی سیاسی لیڈر سے اور جو اپنے حاکم سے, وہ جب تک آپ کو اس کے سامنے کیا مجبوریاں ہیں, یا تو بیان دو ہی نہیں, دو تو پھر پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک رائے قائم کریں. آپ اس سے پہلے آپ کو رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو, یہ نبی کی سیرت سے ہی میں پتہ چلتا ہے. اتنا بڑا منافق تھا لیکن آپ نے گردن نہیں اڑائی اس کی, اس لیے کہ جو امیج. لیکن برزخ میں بھی انسان کے جو دنیا میں اعمال کیے ہوتے ہیں ان کی جزا یا سزا کا اثر برزخ کی زندگی میں بھی پڑتا ہے. برزخ کی زندگی کی مثال ہے خواب سے. آپ جب سوتے ہیں نا تو آپ کا دماغ خوشی کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, غم کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غم میں ہوتا ہے. پھر جب کوئی اٹھاتا ہے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. آپ ہوتے اسی بستر پہ ہیں, جو جاگ رہا ہے وہ آپ کو یہاں دیکھتا ہے لیکن آپ کی روح گھوم رہی ہوتی ہے دنیا بھر میں. تو برزخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے تشبیہ دی ہے. موت کی یعنی برزخ کو, نیند کو اللہ نے موت سے تشبیہ دی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. فرمایا تمہاری روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے نیند میں بھی اور موت میں بھی. تو نیند میں بھی روح قبض ہو جاتی ہے ہماری. تو کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی خوشی کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی, آنکھ کھلتی ہے کتنا غم ہوتا ہے. اور بعض دفعہ بڑے غم کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, بہت ٹینشن میں ہوتا ہے, جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے خوشی کا سانس لیتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا کہ یہ خواب تھا. تو جیسے خواب میں لیٹا ہوا سویا ہوا آدمی کہاں کہاں ہے, کیا کچھ فیل کر رہا ہے, ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہم جب مر جاتے ہیں تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل خبر کو بھی کہتے ہیں. خبر, کسی مستند قابل اعتماد کی خبر بھی پوری دنیا میں دلیل سمجھی جاتی ہے. تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر جن کا سچا ہونا ثابت ہو گیا, انہوں نے اللہ کی طرف سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو برزخ, برزخ کہتے ہیں پردے کو. پردے کا مطلب یہ موت اور آخرت کی زندگی وہ اصل زندگی ہوگی, کیونکہ اس میں تو پورا انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا باقاعدہ. تو اس آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور اگلی تاریخ میں پھر اگلے دن اڑ جاتے ہیں. تو یہ 2 تاریخوں کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے جس میں ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پردے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو یا ہمیں کچھ فیل نہ ہو رہا ہو. بہت کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کو فیل نہیں ہو رہا. بالکل یہی کنڈیشن ہے موت کے بعد. اب دیکھو ہم لوگ تو چونکہ سوتے ہیں نا, اس لیے نیند کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہوا ہے. نہیں دیکھا ہوا ہوتا اور کوئی ہمیں بتا رہا ہوتا کہ جب تم سوتے ہو تو یہ ہوتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں مانتا. وہ کہتے جاؤ یار, یہ سو کے کس نے دیکھا ہے. تو ہم جب مر جاتے ہیں تو ہمیں قرآن و سنت سے پتا چلتا ہے کہ اگر اعمال اچھے کیے ہوں تو اس برزخ کی زندگی پہ اچھا اثر پڑتا ہے, اور اعمال برے کیے ہوں تو اس زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے. اور یہ جو حدیث میں قبر کا عذاب آتا ہے نا, قبر کا, قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے. اس پہ اس قسم کے اعتراضات کے
جیسے حدیث میں آتا ہے قبر ایسے بھینچ دیتی ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ساری برزخی قبر کی باتیں ہیں. یعنی جب ہم قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو وہ برزخ کی جو قبر ہے, جیسے اس کی مثال ہے بستر پہ ہم سو کے لیٹ کے سو رہے ہوتے ہیں تو بستر پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے خواب میں اچھے اچھے, تو وہ یہ والا بستر نہیں ہے, وہ عالم خواب کا بستر ہے جس کی لوکیشن یہی ہے, دنیا میں اس کی لوکیشن یہی ہے. تو ہم جب مر جاتے ہیں ہمیں برزخی قبر ملتی ہے جس کی جو لوکیشن ہے وہ یہی مادی قبر ہے دنیا میں, اس جہاں میں نہیں, اس جہان میں الگ ہے وہ. تو وہ سارے احوال وہاں پر ہوتے ہیں. اس لیے اس میں یہ کہنا کہ یہ یہاں نظر کیوں نہیں آ رہا, یہ احمقانہ قسم کا سوال ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے ایسے واقعات کتابوں میں تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. تواتر کا مطلب کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اچنبے کی ہوتی ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, لیکن اگر وہ کنٹینیوسلی کئی لوگ بیان کر رہے ہوں, بہت سارے لوگوں کے مشاہدات ہوں, تو پھر اس میں انسان کو یقین آنے لگتا ہے کہ ہے تو یہ بڑی اچنبے کی بات, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہوگا. تو ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں بزرگان دین نے لکھے ہیں. وہ ان لوگوں نے جو بڑے مستند تھے, زندگی بھر ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قبر کا ثواب بھی دیکھا اور قبر کا عذاب بھی. شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے خود سونگھی, تو یہ بھی تو ایک قبر کا ثواب ہی کی ایک. اچھا قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی قبر, بعض دفعہ انسان کو دفن ہی نہیں کیا جاتا, جانور کھا جاتے ہیں. تو جو بھی برزخ میں جس کنڈیشن میں بھی ہوگا, جہاں بھی ہوگا, اسی کو اس کی قبر کہا گیا ہے. حدیث میں اس کو قبر اس لیے کہا گیا کہ میجورٹی کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے. قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انہی الفاظ میں بات کرتا ہے جس کا عرف ہو اور جو لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ قبر میں دفنایا نہ جائے, جانور کھا جائیں یا جلا دیا جائے. پہلے زمانے میں تو بہت ہی کم تھا ایسا, تو اس لیے اس سے ڈسکس نہیں کیا گیا. ورنہ تمام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب قرآن و سنت میں بات ہوتی ہے قبر کے عذاب کی, تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ قبر ہی ہو. جہاں جہاں ذرات جاتے ہیں انسان کے, چاہے وہ جل جائیں, چاہے اس کو دریاؤں میں بہا دیا جائے, تو اللہ کا عذاب یا ثواب اسی کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے. تو اب دیکھو اس کی مثال ہے فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو پانی میں ڈالا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو. تو اور ایسی آگ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ میں داخل نہیں کیا بلکہ آگ پہ اس کو صبح و شام جلایا جاتا ہے. فرعون کو جلایا جاتا ہے صبح بھی اور شام بھی آگ میں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو. یعنی ابھی جو فرعون جس عذاب میں ہے وہ کم ہے, جو میدان حشر کے بعد عذاب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. ابھی کیا عذاب ہے؟ یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح بھی اور شام کو بھی جلایا جاتا ہے. اور آگے اللہ نے آخرت کو الگ سے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ جو ابھی عذاب ہے یہ آخرت والا نہیں ہے, یہ ابھی ہے. حالانکہ فرعون کی جو لاش پڑی ہوئی ہے وہ تو نہ ہمیں آگ میں جلتی بھی نظر آتی ہے, نہ وہ قبر کے اندر ہے, بلکہ قرآن نے تو خود اس کی نفی کی ہے قبر میں ہونے کی. قرآن نے کہا یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا, ہم تیرے جسم کو بچائیں گے ہلاکت سے, تیرا جسم بچا رہے گا تاکہ بعد والوں کے لیے تو عبرت بنا رہے. تو اللہ نے بچا لیا, اس کی باڈی کو نکال لیا پانی سے. اس زمانے میں مصریوں کی عادت تھی کہ وہ لاشوں کو مسالہ وسالہ لگا کے محفوظ کر لیا کرتے تھے. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ دیکھو قبر نہیں ہے, لیکن قرآن اسی کو کیا کہہ رہا ہے, قبر کا عذاب ہی سے تعبیر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور وہ غفلت میں اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں. جب سونے کے لیے لیٹا کرو نا, ایک چیز کا اہتمام کیا کرو, تھوڑا سا مردوں کی شکل بنا کے لیٹ جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے, جیسے مر گئے یا مرنے کے قریب ہو. یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لو, جو ڈانس ماس تو اللہ نہ کرے بہت دیکھ لیے ہوں گے بہت سے لوگوں نے, ذرا یہ ویڈیوز بھی دیکھ لینی چاہیے کہ مرتے ہوئے لوگوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. کیسے بڑے بڑے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں, کیسی قسمہ پرسی میں عجیب حالت ہوتی ہے انسان کی, سب رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی سے پنڈلی لپٹ رہی ہوتی ہے, اور رشتہ دار کہہ رہے ہوتے ہیں من راق, کوئی بھائی علاج تو ناکام ہو گیا, کوئی جھاڑ پھونک کر کے بچا لے اس کو, کوئی تعویذ گنڈوں سے بچا لے اس کو. تو یہ سب پہ, ہم سب پہ یہ حالت آئے گی, ہم سب ایسے ہی ہوں گے. کوئی ہارٹ اٹیک سے تڑپ رہا ہوتا ہے, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر رہا ہوتا ہے. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے نا سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے, اس کو کہتے ہیں مراقبہ.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتا ہے مراقبہ. تھوڑا سا آپ مراقبہ کر لیں, یار ایک دن آئے گا ایسا. کیا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آئے؟ یہ پاسبل ہے کہ نہ آئے. تو جب آئے گا تو اس وقت کنڈیشن کیا ہوگی؟ اس وقت یاد آئے گا کہ میں نے فلمیں دیکھی, ڈرامے دیکھے, فحش موویز دیکھی, یہ دیکھا, وہ دیکھا, عیاشی کی, یہ کیا, ناحق پیسہ کمایا, ماں باپ کو ستایا. یہ ساری چیزیں تنگ کریں گی کہ نہیں کریں گی کہ کاش نہ کرتا یہ میں؟ اور جو تھوڑی بہت عبادت کی ہوگی, کچھ اچھے کام کیے ہوں گے, کچھ غریبوں کو کھلایا پلایا ہوگا, تو وہ سوچ رہا ہوگا کاش یہ تھوڑا سا زیادہ کر لیتا. یہی کرتا رہتا میں زندگی میں. یہ لازمی سوچا کریں, انسان جتنے بھی درس سن لے, واعظ و نصیحت سن لے, اثر نہیں ہوتا جب تک موت کو اپنی کھوپڑی کے اندر بٹھا نہیں لیتا. وہ موت کو کھوپڑی میں نہیں بٹھا لیتا. آج میں فجر کے بعد تقریباً 10 بجے لیٹا ہوں نا, تو میں نے یہ تصور کیا, میرا معمول ہے, کرتا رہتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے انسان بننا پھر بھی نہیں. تو میں نے کہا بھائی کب تک یہ سب ختم ہو جائے گا, لیٹا ہوا ہو گئے, پتہ نہیں کیا کنڈیشن ہو, کیسے قسم کرسی دیکھ رہا ہو. تو یہ لازمی سوچنا چاہیے کہ بھائی جانا ہے جانا ہے جانا ہے, ختم, حسرت سے دیکھیں گے سب کو. تو اللہ نے بھی یہی بیان کیا ہے یہاں, فرمایا تمہارا حساب و کتاب روز بروز موت کا دن قریب آتا جا رہا ہے, لیکن تم اللہ کی باتوں کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں. فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث, جب بھی ان کو کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے, الا استمعوہ, یہ اسے سنتے ہیں, وہم یلعبون, اور کھیل رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. لاہیۃ قلوبہم, ان کے دل بھی غافل ہوتے ہیں. اور مشرکین کی تو ایک خاص اللہ نے بات ذکر کی, یہ چیز تو مسلمانوں میں نہیں ہے, لیکن مشرکین ایک اور کام کرتے تھے. وہ کیا؟ وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, یہ ظالم لوگ چھپ چھپ کے سرگوشی کرتے تھے. جب نبی کی نصیحتیں ہوتی نا اور قرآن نازل ہوتا تو یہ کہتے هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, بھائی باتیں ان کی جیسی بھی ہوں لیکن ہیں تو یہ ہمارے جیسے انسان, ہم ان کی کیوں مانے؟ آج کل نا یہ تانے مولویوں کو دیے جاتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی یہ مفتی طارق مسعود ہو گئی, یا مولانا طارق جمیل ہو گئے, یا مولانا جو بھی ہو گئے, یہ یار یہ مولانا ہی ہے نا, مولانا ہم کیوں مانے ان کی, یہ کیوں ہمارے باپ ہیں. تو او بھائی یہ مت دیکھو کون بات کر رہا ہے, دیکھنا کیا ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. ہم تو خود, وہ تو باعمل لوگ ہیں, مولانا طارق صاحب وغیرہ جیسے لوگ, ہم تو ویسے ہی بار بار کہتے ہیں بھائی ہم تو نالائق ہیں, ہمارے تو عمل کو دیکھو ہی نہیں, بات کو دیکھو بات کیا ہے. تو میں تو خود اپنے لیے بھی یہ بیان کر رہا ہوتا ہوں کہ بیٹا تو بھی نہ چوڑے میں آ جائے کہیں قیامت کے دن. بڑی باتیں کیا کرتا تھا ممبر پہ بیٹھ کے, تو اصل میں تو آخرت میں پتہ چلے گا, اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. تو اس لیے میرے بھائی یہ سب میں اپنے لیے کر رہا ہوں. ما یاتیہم من ذکر, اللہ کہتے ہیں هل ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو تمہاری طرح کے انسان ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان کی ماننا شروع کر دیں اس کا مطلب ان کو ہم نے قائد مان لیا, ان کو مینٹور مان لیا, یہ نہیں ہو سکتا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ بطر الحق, حق کا انکار کر دینا اپنی بڑائی کی وجہ سے. اس کی مثال ہے جیسے بعض دفعہ بیوی صحیح بات کر رہی ہو, اب چونکہ وہ بیوی کر رہی ہے, آپ کو اگر میں نے مان لیا تو میرا مقام کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا. تو پتہ ہے صحیح کر رہی ہے لیکن نہیں ماننا, کہ ہم یہ کیوں مان لیں کہ یہ بھی صحیح بات کر سکتی. بعض دفعہ آپ کا چھوٹا صحیح بات کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ نے بس ضد بنا لی اس کو. تو جہاں بھی حق کو ماننے میں انسلٹ محسوس ہو رہی ہو اور اس بیس پہ حق کو نہ مانا جائے, از کالڈ تکبر. سمجھ رہے ہو؟ یہ ان لوگوں میں تھا. افتأتون السحر وانتم تبصرون, پھر کہنے لگے کیا تم جادو کو مانتے ہو حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام نازل کر رہے ہیں, جس اتنی اٹریکشن نہیں, تو جادو ہے نا. جادو جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو بھی انسان کی طبیعت ایب نارمل ہونے لگتی ہے, تو یہ بھی تو جادو ہے. یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں, وانتم تبصرون, اور تم بصیرت بھی رکھتے ہو. دیکھو باطل کبھی کسی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے. یہ جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں, جو آپ کو پوری امت سے ہٹا رہے ہیں, ان کی بھی آپ صرف اسپیچز کا ایک پلندہ جمع کر لو, ان کے دعووں میں تضاد بہت نظر آئے گا. ایک جگہ پہ ایک دعویٰ, دوسری جگہ پہ دوسرا دعویٰ, تیسری جگہ پہ تیسرا دعویٰ. منکرین حدیث جو تھے نا, پرویزی فرقہ جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے, 3 مختلف دعوے کیے انہوں نے اپنی کتابوں میں. ایک جگہ لکھا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے, ایک جگہ لکھا حجت ہے لیکن جن واسطوں سے ہم تک پہنچی وہ واسطے قابل اعتماد نہیں ہیں, اس لیے نہیں مانا جائے گا. ایک جگہ لکھا حجت بھی ہے, واسطے بھی قابل اعتماد ہیں, لیکن نبی کے حکام نبی کے دور کے لیے ہیں.
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے تینوں دعوے جمع کیے، فرمایا یہ ایک تنظیم کے تین مختلف آدمیوں کے دعوے نہیں ہیں، ایک تنظیم کے ایک ہی آدمی کا دعویٰ ہے جو بانی ہے تنظیم کا۔ تراویح کے باب میں بھی آپ دیکھ لو، میں یہ موضوع نہیں ابھی چھیڑ رہا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا یہ 20 رکعت تراویح سنت نہیں، پوری امت کو چھوڑ دیا نا انہوں نے، چاروں اماموں کو، صحابہ کو، تابعین کو، وہ بھی کسی ایک دعوے پہ ٹکے ہوئے نہیں۔ کبھی کہتے ہیں تہجد ہے، کبھی کہتے ہیں اول وقت میں، کبھی کہتے ہیں آخر وقت میں، کبھی کہتے ہیں ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ سارے ریفرنسز کے ساتھ انشاءاللہ میں مارکیٹ میں لانے والا ہوں یہ ساری چیزیں۔ تراویح پہ ایک بہت شاندار جاندار انشاءاللہ میری ویڈیو بیان ابھی آنے والا ہے، اور میرا مقصد تراویح نہیں ہے، میرا مقصد ہے امت پہ جو اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا، ان فروعی مسائل کو لا کے پوری امت کو لوگ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں گے، یہ غلط ہے، یہ خطرناک سازش ہو رہی ہے، میں اس کو اسلام کے خلاف سازش سمجھتا ہوں۔ خیر، تو باطل کبھی ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے، تو متضاد ہوتا ہے اس کے دعووں میں، تو اس لیے یہ بھی ایک دعوے پہ ٹک نہیں رہے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے یہ اصل میں شاعر ہیں، صحیح ہے نا، کبھی کہتے تھے ہماری طرح کے انسان ہیں اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو بھائی ایک فیصلہ کرو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام۔ پھر کہتے تھے جادو نہیں ہے، اضغاث احلام ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ کو خواب آیا تھا نا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 تر و تازہ بالیاں 7 خشک بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ صبح جب بادشاہ نے خواب سنایا درباریوں کو، تو درباریوں نے کیا کہا؟ اضغاث احلام، پراگندہ خیالات، مختلف قسم کے پراگندہ خیالات کا مکسچر ہے۔ تو یہ ایسا کوئی خواب نہیں ہے جس کی ہم تعبیر بتائیں، تو یہاں بھی وہ کہتے تھے اضغاث احلام۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو نبی کی باتیں ہیں، یہ پراگندہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ حالانکہ یہ کہیں سے لگتا ہے پراگندہ خیالات کا مجموعہ، قرآن انہی کی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے، انہی کی بات کو۔ کیسے زبردست آیت، هل هذا الا بشر مثلكم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه۔ کہنے لگے یہ خیالات کا، مختلف خیالات، بکھرے ہوئے خیالات ہیں۔ پھر خود غور کرتے تھے، نہیں یار یہ ایسے خیالات اتنے منظم نہیں ہو سکتے، اتنی ترتیب نہیں ہو سکتی۔ پھر کہنے لگے بل افتراہ، انہوں نے یہ خود گڑھ لیا ہے، خود سے ایک چیز بیٹھ کے سوچ کے بنائی ہے۔ اتنا اچھا کلام سوچ کے بنا کیسے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بل ہوا شاعر، یہ کیا ہے؟ شاعر ہے۔ حالانکہ شاعروں کے کلام میں وزن ملتا ہے شعر کا، قرآن شاعری نہیں ہے، کہیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، نہ کوئی مانتا ہے۔ بل ہوا شاعر فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ اگر یہ شاعر بھی نہیں ہے، انہوں نے خود گڑھا بھی نہیں ہے، اور جادو بھی نہیں ہے، اور پراگندہ خیالات بھی نہیں ہے، اور یہ واقعی نبی ہی ہے، اللہ کا کلام ہے، فلیاتنا بآیۃ، تو یہ معجزہ دکھائیں نا، کوئی بڑا معجزہ دکھائیں، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے پیغمبروں کی طرف معجزے آیا کرتے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا ہم نے سنا ہے، لاٹھی کو ڈالتے زمین میں کیا بن جاتی؟ سانپ، اور یہ سب واقعات تو یہود و نصارہ بیان کی، یعنی چلتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کی باتوں سے تنگ ہوتے، معجزے بھی اللہ نے دکھائے، لیکن اللہ نے بتایا کہ ان کا مسئلہ معجزہ نہیں ہے، میں معجزہ دکھاؤں گا تو یہ کہہ دیں گے کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو چاند کے 2 ٹکڑے کیے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پچھلی امتوں کی باتیں ہیں، ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے عقلی دلائل دی، کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو جتنے بھی پیغمبر پہلے گزرے سارے مرد گزرے ہیں، اور مرد کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، کی باتیں ہم ورنہ عورتیں کہاں سمجھتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں مہر لگا دی کہ ہم بھی کیا ہیں، ہم بھی آخر ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، ہم نے مردوں کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان تم لا تعلمون، اے مشرکو جاؤ اہل علم سے پوچھو، یہودیوں سے پوچھو، مسیحیوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے جتنے پیغمبر پہلے آئے سارے کے سارے انسان تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور کسی پیغمبر کا ہم نے ایسے جسم نہیں بنایا کہ اسے کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سارے پیغمبر ہمیشہ سے کھایا بھی ہے پیا بھی ہے، مکمل انسان تھے وہ۔ وما کانوا خالدین، اور کوئی پیغمبر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، سب پہ موت بھی واقع ہوگی۔ جو بشریت کے لوازمات ہیں
وہ تمام کے تمام پیغمبروں کے ساتھ ہیں. آگے اللہ نے پھر ان کو دھمکیاں دی ہیں انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ پچھلی امتوں کی طرح جیسے ان پر عذاب آیا تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تم جو کہتے ہو اللہ کے سوا بھی معبود ہیں، اگر اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا بھی ہوتا لفسدتا، نظام تباہ ہو جاتا. دنیا میں اختیارات جو پاور ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ تبھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں دو خدا ہوتے کائنات تباہ ہو جاتی. جس گھر میں دو سربراہ ہو جائے نا نہیں سمجھو گے تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جس گھر میں دو سربراہ ہو جائیں وہ گھر بھی تباہ ہو جائے. فیصلہ کر لینا چاہیے عورت کو کہ میں سربراہ ہوں یا شوہر. تو اگر شوہر نہیں بن رہا تو عورت ہی بن جائے، لیکن بنے ایک ہی. بیوی کوئی باپ بنا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہونا ایک ہی باپ چاہیے. باپ سے میری مراد سربراہ، وہ کیا ہونا چاہیے؟ آخری فیصلہ اسی کو. ہم لوگ چونکہ یورپ کو اور ان ملکوں کو فالو کر رہے ہیں نا تو وہ پروگرام ہمارا ان کا جیسے خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، ہمارا پروگرام بھی اس طریقے سے بڑھ رہا ہے وجہ اس کی کہ سربراہ نہیں. تو اللہ کہتے ہیں ارے بھائی اگر اس کائنات میں خدا کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. فسبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک ہے. لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی کرے گا اس سے پوچھا جائے گا. از کالڈ سربراہ. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آج الٹا چل رہا ہے. شوہر جو کرتا ہے شام کو بیوی کو رپورٹ پیش کرنا، بولو ضروری، وہاں اتنی دیر کیوں بیٹھے، ادھر کیوں گئے تھے، وہاں یہ کیا فلاں، پورا ریموٹ کنٹرول کی طرح کیا چل رہا ہے. تو اس لیے بیگم کو سمجھایا کرو رخصتی تمہاری ہوئی ہے، میری تم آئی ہو رخصت ہو کے تو تم یہاں باؤنڈ ہو. جو رخصت ہو کے آئے وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے نا. میں تو وہی ہوں اپنے ابا کے گھر میں جیسے پہلے تھا. اپنے آپ کو تسلی نہیں ہے. چلیں آگے چلیں میرے بھائی. تو لا ترغب، کہاں چلا، لا يسأل عما يفعل، اللہ کہتے ہیں اس سے وہ جو کچھ کرے گا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ پوچھا جا سکتا ہے اس سے. وہم یسألون، تم جو کچھ کرو گے تم سے پوچھا جائے گا. اب اس میں تین انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے بیلنس ایک عقیدہ بیان کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ پہ اعتراضات شروع کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے اپنے بارے میں جو مرضی کرتے پھریں. وہ جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم زنا بھی کریں، نائٹ کلب بھی جائیں. یہ مولوی کون ہوتے ہیں حلال کہنے والے، حرام کہنے والے، لائف کو انجوائے کرو. لیکن اللہ پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. یہ کیوں ہو گیا، اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا، مظلوموں کی کیوں نہیں کر رہا، وہ وغیرہ وغیرہ. اللہ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. بیٹی کا آدھا حصہ کیوں کر دیا اللہ نے، پورا حصہ کیوں نہیں دیا. ایک آدمی نے مجھے کہا نا وراثت میں آدھا حصہ بیٹی کا کیوں ملا ہے، اللہ نے پورا کیوں نہیں دیا. میں نے کہا اللہ میاں سے ملاقات ہوگی تو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا میں کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب کو اس پہ اعتراض ہے. اور کچھ دوسری انتہا میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ انسان کیا ہے، خود مختار ہے، بالکل کیا ہے، آزاد ہے. وہ تو جو اعتدال کی بات ہے، انسان سے پوچھا، ہاں انہوں نے انسان کو بالکل آزاد کر دیا نا، تو انسان آزاد نہیں ہے. اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، انسان اپنے ہر عمل میں جواب دے. آگے چلتے ہیں ہم. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. آگے ابراہیم علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی قدرت بیان کی ہے کہ کیسے ہم نے زمین اور آسمان بند تھے، ہم نے ان کو الگ کیا، پانی سے ہر مخلوق کو ہم نے بنایا. دنیا میں زندگی ہم وہیں ملتی ہے جہاں پر پانی ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ اللہ کے کرشمے قدرت کے. صرف ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ میں یہ طاقت رکھتی، جہاں پڑتا ہے وہاں زندگی نکل پڑتی. لکڑی کہتے ہیں پوری کائنات میں اب تک صرف زمین پہ ہی دریافت ہوئی. وجہ کیا ہے، لکڑی درخت سے بنتی ہے اور درخت حیات ہے. تو حیات کس میں ہے، پانی میں. کچھ لوگ الٹے دلائل دیکھیں نا لوگوں کو عجیب طرف لے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں بھی آتا ہے ہم نے پانی سے بنایا اور ہماری باڈی میں 70% یا پتہ نہیں 80% پانی ہے، تو پانی بہت پینا چاہیے. یہ دلائل کے تانے بانے غلط نہیں ملا دینے چاہیے. کتنا پینا چاہیے جی؟ 25 گلاس پینا چاہیے، کیونکہ پانی سے ہی زندگی ہے اور ہماری باڈی میں پتہ نہیں 70 یا 80% یا 90% پانی ہی پانی ہے، تو پانی زیادہ پینا چاہیے. بھائی یہ عجیب سی فضول قسم کی دلیل ہے. دلیل اس کو نہیں بولتے. پانی ہے باڈی میں تو ہے نا، تو نہیں بھی پیے گا پھر بھی ہے وہ. تو وہ تو اللہ نے یعنی وہ تو جب ہے تو ہے، وہ آپ کے پینے سے تھوڑی ہے. جب اس میں کمی ہوگی تو پیاس لگا دے گی باڈی اور بتا دے گی کتنا پینا ہے. جتنی کمی ہوگی باڈی اتنا بولو سگنل دے گی. جب دے گی تو پھر پی لو، لیول پورا ہو جائے تو پھر چھوڑ دو.
تو لیول وہ ڈاکٹر نہیں بتاتے، وہ ہماری باڈی خود بخود سگنل دے رہی ہوتی ہے. البتہ یہ جو چائے وائے کافی وافی کی وجہ سے بتاتی نہیں ہے باڈی، سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پھر باڈی نہیں بتاتے، پھر ڈاکٹر سے مشورہ لے کے پی لیا کرو. جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس فیلڈ میں ڈاکٹروں سے مشورے کی ضرورت نہیں، اتنی پیاس لگے اتنا پی لیے. تو یہ آیت آ گئی اس لیے میں نے بتا دیا. لوگ اس پہ بھی استدلال کر رہے ہیں قرآن سے، سائنس ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں آتے ہم نے پانی سے بنایا ہے تو پانی زیادہ پیا. آگے چلو میرے بھائی. سائنس وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. فرمایا سورج چاند بنائے اور سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. گھومنے کا نظام ہے، اس حرکت کا نظام ہے، کتنا خوبصورت نظام ہے یہ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی آپ سے پہلے کوئی بشر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. آپ پر بھی موت واقع ہوگی لیکن ان پر بھی موت واقع ہوگی. کیوں؟ یہ انتظار کر رہے تھے کہ جب نبی پر موت واقع ہو جائے گی تو آپ کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، ہم زندگی گزاریں گے، اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں گے اور بتوں کی عبادت کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پر موت واقع ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ان پہ بھی ہوگی. تو آگے حساب سب نے کس کو دینا ہے؟ اللہ کو. یہ ایسے ہی تسلی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن پہ ظلم ہو رہا ہو اور ظالم یہ کہہ دے کہ میں نے مظلوم کو مار دیا، ختم کر دیا، تو دیکھو اب وہ مجھ سے انتقام نہیں لے سکتا. تو اسے کہا جا سکتا ہے بھائی وہ مر گیا تو کیا تو نہیں مرے گا؟ تو نے بھی مرنا ہے، تو کون سا ہمیشہ رہے گا یہاں پہ. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کڑوی بات ہے لیکن ہے یہ حقیقت. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ کہتے ہیں اور موت سے پہلے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوشیاں دے کے بھی اور فتنہ یعنی شر دے کے بھی. فتنتن یعنی آزمائش کے طور پہ. تو عربی میں فتنہ کہتے ہیں کہ جو پگھلایا جاتا تھا نا سونے کو اور لوہے کو، کھوٹ کو الگ کر دیا اور لوہا الگ. آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ کھرے کھوٹے کا فرق ہو جاتا ہے، کون اللہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی آزمائیں. پوری آیتیں اسی پر ہیں کہ یہ جب آپ کو دیکھتے ہیں مزاح کرتے ہیں، کہتے ہیں احاذ الذی یذکر آلہۃ. یہ ہے جیسے ہاتھ سے اشارہ نا بعض دفعہ توہین کے لیے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے احاذ الذی، معاذ اللہ معاذ اللہ، یذکر آلہتکم، جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے. یہ اتنی توہین کے ساتھ اشارے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مذاق اڑایا کرتے. اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل. انسان جلدی بہت ہے اس کے مزاج. جب وہ مذاق اڑاتے تھے نا یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم نے شرک نہیں چھوڑا تو عذاب آئے گا. کہنے لے آؤ نا عذاب، پھر لے آؤ عذاب، یہ کہا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل. انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، جلدی مت مچاؤ عذاب، آ جائے گا آ جائے گا. تم بہت جلدی کر رہے ہو، ٹائم ہے اس پہ آئے گا. بدر میں آیا نا جو 70 کے 70 مرے ہوئے تھے تو نبی نے فرمایا ان کی لاشوں کو دیکھ کے کہ کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سچا نہیں پایا؟ میں نے اس دن کی شاید یہ حدیث کی تفسیر کر رہا تھا، رہ گئی تھی شاید یہ ہو گئی تھی. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ علم سے کنایا ہے، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ خیر. تو احاذ الذی یذکر آلہتکم ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. کہتے ہیں کہ کب آئے گا وعدہ بھائی، وہ کب عذاب کا وعدہ پورا ہوگا. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار. اللہ کہتے ہیں اس دن کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے، اس دن یہ آگ اپنے چہرے سے دور کر رہے ہوں گے. ولا عن ظہورہم یعنی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اپنی پشت سے بھی اپنے چہروں سے بھی. ولا هم ينصرون لیکن مدد نہیں کی جائے گی. ولقد استهزئ برسل من قبلک. اور اے نبی جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ ایسے اشارہ کر کے ہاذا یہ ہے معاذ اللہ وہ شخص جو تمہارے بتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ شخص ہے. وہ کوئی سردار ہوتا، کوئی دولت ہوتی تو ہم مان لیتے. یہ جو معاذ اللہ یتیم اور مسکین یہ کہتے ہیں یہ سب باتیں، اس طرح مذاق اڑاتے تھے. اور شاعر اور جادوگر تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے پیغمبر یہ مذاق اڑانا پیغمبروں کا اور اہل حق کا یہ پہلی مرتبہ، یا آپ سے پہلے بھی بہت پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن جنہوں نے مذاق اڑایا ان کا انجام اچھا نہیں، تو انجام ان کا بھی اچھا نہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. کون ہے جو رحمان سے تمہیں بچاتا ہے. بل ہم عن ذکر. میں ابھی وہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا. اس پوری صورت اس قابل ہے کہ اس کا پورے کا ترجمہ ہو، بہت اہم آیات ہیں نصیحت کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. عرب کی عادت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کیونکہ اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا یہ جو مکہ میں جا کے آباد ہوئے. تو حضرت اسماعیل کو، ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنا جد امجد مانتے تھے. تو قرآن نے ان کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، تم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتے ہو، تو باپ دادا جو اوریجنل تھے تمہارے وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. دیکھو انسان کی فطرت ہے، وہ نیچر ہے، وہ اپنے ماں باپ کے مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے.
تو اگر کسی کے باپ دادا پردادا میں کوئی مسلمان گزرا ہو نا تو اس کو اس کا بھی واسطہ دیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ حق پر تھے نا. تو اگر کوئی حق پر ہو تو موٹیویشن کے لیے اپنے خاندان اور اپنے باپ دادا کا ریفرنس دیا جا سکتا ہے. یار تمہارے تو سلسلہ یہ تھا اور تم ہو کیا گئے تم. تو اس سے کیونکہ انسان کو محبت ہوتی ہے فطری، تو کہنے لگے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے تذکرہ کیا، ملت ابیکم ابراہیم کا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا اصل دین یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا تصویریں جن کو تم پوچھتے رہتے ہو. یہاں بھی هذه توہین کے لیے، یعنی اصل توہین تو یہ ان کی ہونی چاہیے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنائی ہیں، بت بنائے اور صبح شام ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو. ما هذه، ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں اکیلے تھے، کہنے کہ ما هذه، یہ کیا ہے بھائی تم نے بنا لیا، کوئی پتھر پہ ناک کان بنا دو، تھوڑا سا لپس بنا دو جا کے. ابھی بھی آپ دیکھ لو جن ملکوں میں شرک ہے نا، پڑھے لکھے ڈاکٹر یہ کر رہے ہوتے ہیں، سائنٹسٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ دیکھو نا جہاز پہ وہ لگا دی نا ناریل، جہاز پہ ناریل کا چڑھاوا دے کے بھیج دی. کیا ہے یہ ناریل کا جہاز سے اور جنگ سے کیا تعلق ہے؟ بغیر دلیل کے باطل کو فالو کرنا. وہ ناریل بھی گیا میرا خیال ہے واللہ عالم. بہرحال جو بھی تھا، مقصد کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن قرآن تو بہرحال یہ بات کر رہا ہے نا کہ عقل استعمال کرو. کچھ بھی کاغذ بنا دو، تصویر بنا کے چپکا دو، پڑھے لکھے لوگ سائنٹسٹ وہ آئیں گے جھکنا شروع. جن ملکوں میں شرک ہے نا، ہمارے یہاں تو ہے نہیں، جن ملکوں میں آپ جا کے دیکھو، ہمارے یہاں الگ ٹائپ کا شرک ہے. قبر بناؤ، گدھا دفن کرو، اس کے اندر گدھا دفن کرو، قبر بناؤ، ایک ہرے کلر کا جھنڈا لگا دو اور بیٹھ جاؤ. طواف بھی شروع ہو جائے گا، سب کچھ. دو چار قوال کو بلا لو، بولو آ جاؤ بھائی، آدھے کر آگے میرے بوئی. قالوا وجدنا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا تصویریں جن کے آگے تم صبح شام بیٹھے رہتے ہو، کیا ہے یہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہیں. قال لقد كنتم انتم، کہنے لگے تم بھی، وآباؤکم، تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں. پیغمبر کا کانفیڈنس دیکھو، یہ پوری قوم ایک طرف اور کیسے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے. کھلی گمراہی کا مطلب یہ ایسا اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ رفع الذہن کیا جائے یا نہیں کیا جائے، ادھر کی سنو وہ ٹھیک لگتا ہے، ادھر کی سنو یہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا آدمی، اس لیے کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں. لیکن یہ میں دونوں ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کھلی گمراہی ہے. اس کے یہ بالکل ایسے ہی ہندوستان میں ایک عالم تھے، ان سے کسی ہندو نے آ کے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کا کیا اختلاف ہے، آپ لوگ کا اہل حدیثوں سے کیا اختلاف ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی اس نے باتیں شروع کی، تم لوگ کا اہل حدیثوں سے کیا اختلاف ہے. وہ یہ شو کر رہا تھا یہ مسلمانوں کے بڑے بڑے اختلافات ہیں نا آپس. تو وہ عالم تھے، سمجھدار تھے، وہ حنفی، لیکن شعور تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں زور سے آمین کر لو، کہتے ہیں آہستہ، وہ چھوٹا موٹا ہے، یہ ہے. لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، بتوں کی عبادت ہم بھی. اس میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا یہ عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ عبادت کے قابل نہیں. چھوٹے موٹے ہیں، یوں کر لیا، ٹانگیں تھوڑی سی پتلی کر لی، اسے یہ ہے. لیکن اتنی عقل اللہ نے انہیں بھی دی ہے، اتنی ہمیں بھی دی ہے کہ جھکا کس کے سامنے جاتا ہے. 8 رکعت تراویح میں بھی اسی کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، 20 رکعت تراویح میں بھی سجدہ کس کے سامنے ہوگا. یہ نہیں کہ 8 والے ادھر سجدہ کر کے باقی 12 مزار پہ جا کے کریں، یا ہم جو ہے 20 رکعت پڑھ کے اور 8 جا کے پھر مزار پہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بھی چپ ہو گیا کیونکہ وہ طنز کرنے آیا تھا نا. اچھا بھائی تو میرے بوئی فرمایا تم بھی تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہیں. قالوا اجیت بالحق ام انت من اللاعبین، نا ایک دم سن کے نا شوق میں آ گئے. کہنے لگے آپ سیریس ہو یا آپ مذاق کر رہے ہو؟ اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین، مذاق تو نہیں کر رہے کہیں آپ؟ کیسی جب ایک چیز غلط چل پڑتی ہے نا سوسائٹی میں، اس کے خلاف بات کرنا ایسے ہے جیسے بیگم کو کوئی مشورہ دے دیا آپ نے. بیگم کو مشورہ دو نا، پھر دیکھو آگے سے رپلائی. سب کی بات نہیں کر رہا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایسے جیسے جو کرنٹ نہیں تار میں نکلا ہوا ہوتا، اس کو آپ نے کیا لگا لیا آگے میرے بھائی. قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. فرمایا نا تمہارا رب وہ، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں. تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، کسی نے تو بنایا ہے نا، جس نے بنایا وہ رب ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہ ہوں اس پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ بنانے والا جو ہے وہ ہے ہمارا معبود، عبادت اسی کی کرنی ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، یہ جملہ انہوں نے دل میں بولا. کہنے لگے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا.
بعد ان تولوا مدبرین، تم دن یہاں سے جاؤ تو سی. یہ دل میں سوچ بولا انہوں نے. پھر یہ مجھے اور آپ کو اس کی اجازت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں اجازت نہیں. پیغمبر پر وحی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں شریعت نے جو حکم دیا ہے اسی کو فالو کریں. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون. جا کے نا جب وہ لوگ کہیں میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے تھے، ان کا کوئی پروگرام تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا نا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو تاکہ بس ان کو بہم ہو جائے. تو یہاں بیماری کا مطلب کیا تھا؟ تمہاری حرکتیں دیکھ دیکھ کے میری طبیعت ٹھیک نہیں. یہ جھوٹ نہیں تھا، اس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ. اور اس پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں ندامت ہوگی کہ یہ بھی میں نے ایک ایسا مبہم لفظ کیوں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. جب وہ آئے نا تو دیکھ تو سارے ٹون، کسی کا ہاتھ غائب ہے، کسی کی ٹانگ غائب ہے، کسی کا کان، اور جو بڑا والا تھا نا کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا. جو بیچ میں سب سے مہنگا تھا کلہاڑی کہاں لٹکا دی؟ اس کی گردن میں. اس کو کچھ نہیں کیا، باقی سب کو ٹیڑھا میڑا بنا دیا. قالوا سب. تو لوگ آ کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کی؟ کون ہے جس نے ہمارے خدا کا معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ بیڑا غرق کیا ہے. قالوا سمعنا فتن، ایک نوجوان کا نام سنا ہے، یقال له ابراہیم، جس کا نام ابراہیم. اکثر وہی تذکرہ کر رہا ہوتا تھا یہ صحیح، اس سے جا کے پوچھا، انہوں نے نہ کیا. قالوا فاتوا به على اعین الناس، لوگوں نے کہا کہ اس کو سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ اعتراف ہو تو سب کے سامنے. اصل میں اس دور میں قبائلی سسٹم بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا. اب بھی بہت سی جگہوں پہ کسی کے خاندان کے فرد کو ہاتھ لگانا آسان نہیں تھا، کیونکہ پورا قبیلہ اٹھ کے آتا تھا. پورا قبیلہ کہتا تھا ٹھیک ہے ہمارا مذہب ان کا مذہب الگ ہے لیکن خون ایک ہے. تو یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں نا، پوری دنیا میں ان کی ہمیشہ سے قدر ہوتی رہی ہے. یہ اس کی قدر ختم کی انگریز نے، سیکولر لوگوں نے. ورنہ کافروں میں، مشرکوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سکھوں میں، ہندوؤں میں، کسی بھی مذہب میں ہو، بلڈ ریلیشن کو سب ہمیشہ کیا رکھا جاتا تھا؟ سپیریئر. شعیب علیہ السلام کو قوم دھمکیاں دے رہی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکی. کیوں؟ آپ کا قبیلہ ہے پیچھے. قبیلہ نہ ہوتا ہم جان سے مار دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال دعوت دیتے رہے ہیں، انہوں نے نبی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آخر میں کوشش کی سارے قبیلوں نے مل کے، لیکن 13 سال تک کیوں قتل نہیں کیا؟ پیچھے کیا ہے؟ بنو ہاشم. بھائی بنو ہاشم سے ہمارے تعلقات ہیں. وہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی، وہ بولیں گے بھائی ہمارا بندہ کیسے آپ نے اس کو نقصان کیسے پہنچایا؟ تو یہ آسان نہیں ہو. آج بھی ایسے ہی ہے. تو یہ جو خاندان اور قبیلہ، یہ انسان کو کیا کرتے ہیں؟ سپورٹ. اسلام نے آ کے اس کو اور مضبوط بنایا، اور فیملی پلاننگ نے ڈسٹرائے کر. ایک دو بچے ہوں گے تو خاندانی نظام برباد. اچھا بھائی، تو اس لیے انہوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ، سب کے سامنے، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ بھئی مجرم کون ہے، یہ ہیں، تاکہ ہم انہیں جب سزا دیں تو کوئی ساتھ نہ دے پھر ان کا. قالوا فاتوا بی قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا ابراہیم آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ. قال بل فعله كبيرهم هذا. ابراہیم علیہ السلام فرمائے سب سے بڑا ہے اس میں، سب سے بڑا بت تھا نا جس کے کندھے میں کیا لٹکا ہوا تھا؟ کلہاڑا. کیا منظر ہوگا نا اس وقت، منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود سوچو. ابراہیم علیہ السلام نوجوان، پرہیزگار، عبادت گزار، کبھی زبان سے ایک لفظ جھوٹ کا نہیں نکلا. قوم دیکھ رہی ہے، ان کو سب کے سامنے بلایا گیا. ان کا جو عبادت گاہ تھی اور سب پبلک. دیکھو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ ساری پبلک کے سامنے توحید کا اعلان ہو جائے، سب پبلک کے سامنے. تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ انت فعلت هذا بآلہہ، ہاں آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا. یہ جو ہے نا، یہ جو بڑا واقعہ، یہ جب بھی میں قرآن یہ پڑھتا ہوں مجھے اپنے بچے کا بچپن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے. ہمیں یاد ہے میں نے اپنے 5-6 بچوں کو نا، کوئی غلطی تھی، مجھے غلطی یاد نہیں، اس کو بٹھایا ہوا میں نے لائن سے کھڑا کیا ہوا تھا. میں پوچھا تھا بتاؤ یہ میرا جو ابھی بڑا ہو گیا، وہ چھوٹا تھا اس وقت، وہ کیا کر رہا ہے؟ منہ سے بول نہیں رہا تھا کہ بھائی سے تعلقات خراب نہ ہو جائے نا، بول بھی نہیں رہا منہ سے کہ تعلق، ورنہ وہ بولے گا تو نے میری شکایت کیوں لگائی، بول بھی نہیں رہا. اور ایسے اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ باقی سب کو پتہ چل جائے نا. تو میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے منظر ابھی تک دماغ سے نکل. بچے بڑے انٹرٹینمنٹ سے بھری ہوئی مخلوق کون ہے؟ بچے ہیں. تو میں تو جب تھکتا ہوں تو گھر جاتا ہوں، صرف چھوٹے بچے جو سب سے لیٹسٹ پیس ہوتا ہے نا، جو بالکل مارکیٹ میں نیا آیا ہو، اس کے ساتھ جا کے کھیلتا کود. تو یہ بچے سے بڑی انٹرٹینمنٹ دنیا میں کوئی ہے نہیں. تم لوگ دو رکھو، 2 بچے تو 1-2 سال میں بڑے ہو گئے، 4 سال میں، 5 سال میں. تو ہر وقت گھر میں بچے کا ہونا، مارکیٹ میں نئی پروڈکٹ آنی چاہیے. اور ہماری تو، میں تو ان سے کہتا تھا بڑے نہ ہو، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ہو گئے پھر تو آج جمشید بن گئے نا. بڑے ہو گئے تو کیا ہے، جمشید ہے، غفار ہے، ستار ہے. آگے چلتے ہیں. خیر، تو میرے بھائی کہاں چلا گیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمارے بچہ تو یوں کر رہا تھا نا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کھلے عام بولا کبیرہم، یہ ہے اس نے کیا ہے.
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں جب اس کا نام لوں گا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میرا. وہاں تو بچے کو یہ تھا نا کہ بھائی بعد میں جا کے پکڑیں گے میرا نام کیوں چپ کے کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا پوری بلی بھی اس پہ ڈالوں گا نا یہ مستنڈا پھر بھی یوں ہی ہے تو یوں ہی رہے گا قیامت تک, دیکھا رہے گا, ذرا سا اس کی پیشانی پہ نہ بل آئیں گے نہ اس کو کوئی تکلیف ہو. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بولا اس نے کی. تو ایک دم قرآن کہتا ہے شوق میں, فرجعوا الی انفسہم, شوق میں چلے گئے کہ اب ہم کیا جواب دیں یار, ہم اس سے پوچھیں تو یہ بولے گا نہیں تو یہ بولیں گے میں کہتا تھا نا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, بول نہیں سکتے ہیں, اس لیے شوق میں چلے گئے. اور قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, دل میں کہنے لگے یار واقعی بڑے ظالم, یعنی اپنے آپ کو کہنے لگے بڑے بے وقوف لوگ ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں جو کمبخت یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے نہیں کیا ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے نہیں کیا ہے. شوق میں چلے گئے اور بڑے پریشان ہو گئے. پھر کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم, کو جھڑکا انہوں نے, نہیں بھائی نہیں, باپ دادا کا دین کیا ہو جائے گا, کلچر, سوسائٹی, یہ تو پھر ان کی بات درست ہو جائے گی, ہٹاؤ یار جو خیالات آ رہے سائٹ پہ کرو, ٹھیک ہے. اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں, ان کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ کیا ہے, کوئی ایسا بٹن ان میں ہے ہی نہیں کہ دباؤ اور یہ بول پڑے, یہ بولتے نہیں ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ, اس خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو, لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے. دیکھو کیسا ماحول بنا کے بات کی نا, اس سے پتا چلتا ہے کہ ماحول کریٹ کر کے جب کوئی میسج دیا جائے تو وہ میسج زیادہ اثر کرتا ہے. کہا کہ ان کی عبادت کرتے ہو, اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں, ابھی ان کو جتنا بتانا ہے بتا دو. اف لکم, تف ہے تمہارے اوپر, افسوس ہے تمہارے اوپر, وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان پر بھی تف ہے, بلی پوری میں نے ان کے اوپر ڈال دی ہے اور یہ مستنڈا بول ہی نہیں رہا ہے, ہل ہی نہیں رہا ہے, ان پہ بھی تف اور تم پر بھی تف ہے. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. جواب آیا ہے قالوا حرقوه, اس کو جلاؤ, آگ میں ڈالو, وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کو بچاؤ. یعنی بجائے اس کے کہ معبود ان کو بچائے, یہ کس کو بچا رہے ہیں, ان کو بچاؤ بھائی, ہمارے معبود مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, اسی طریقے سے چلتا رہا نا سیٹ اپ, بچاؤ اپنے معبودوں کو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. کیا مطلب, وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا وہاں پہ کہ یار یہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, ان کو ہم مناظرے کی دعوت دیتے, یہ دلائل ہیں, اس کا ہم تجزیہ کریں گے. تو لوگوں نے بولا بھائی کرنا ہے تو صرف ایک کام کرو, ان کو قتل کر دو, ان کو بچا لو, باقی اور کوئی ہمارے پاس بحث کا راستہ نہیں. ڈیبیٹ کو بنتی نہیں ہے نا, اس میں کیا ڈیبیٹ کریں گے. تو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اللہ کہتے ہیں ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی نہیں کہ نقصان ہو, سلامتی والی ہو جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اتنا بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچایا, پھر بھی اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, بری تدبیر کا ارادہ کیا, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, ہم نے انہی کو ذلیل کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا, ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے, تو ہم نے وہ ساتھ ہو گئے تھے, تو ہم نے ان کو نجات دی, یعنی ان کو حکم دیا یہاں سے ہجرت کر جاؤ. مایوس ہو گئے تھے نا, باپ نے بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کی, اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی حضرت سارہ, بھی مسلمان تھی, توحید پرست تھی, تو وہ اپنی زوجہ کو لے کے وہاں سے چلے گئے, اولاد نہیں تھی ان کی. الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین, برکت والی زمین, اس کو فلسطین یا ارض شام کہا جاتا ہے, وہاں موو ہو گئے ابراہیم علیہ برکت والی زمین میں. اور وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب, اولاد نہیں تھی تو اللہ نے کہا کہ اب آپ نے چونکہ پورا خاندان چھوڑ دیا ہے تو اللہ آپ کو ایک نیا خاندان جو آپ ہی کے دین پہ ہوگا اور اس میں برکتیں دے. تو اللہ کے لیے جس چیز کی قربانی دی جائے نا, اللہ وہی چیز دے دیتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم نیا خاندان بناؤ. اگر تمہارے گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے, ابھی تم کم عمر ہو, 18-20 سال کے ہو, ابھی دین نہیں ہے گھر میں, ڈرامے فلمیں چل رہے ہیں ہر وقت, شراب کباب, جو لبرل لوگوں کا ہوتا ہے ماحول, کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, یہاں سے نکلو, 4 شادیاں کرو, اسپیڈ, اپنا نیا خاندان. آئی بات سامنے, یہ مذاق نہیں, نیا خاندان. ایک صاحب مجھے کہنے لگے نا میں 3 شادی کروں گا, میرا خاندان مجھے نکال دے گا. میں نے کہا خاندان ہوگا ہی تیرا تھوڑے دنوں بعد. آئی بات سامنے, خاندان اسی کا ہوتا ہے جس کی شادیاں ہوتی ہیں, جس کے بچے ہو, اسی کا خاندان ہوتا ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ نہیں. تو پھر میں نے کہا تمہارا اتنا بڑا خاندان ہو جائے گا کہ جو تمہارا خاندان ہے نا وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. جو بے دین خاندان ہو نا اور دین پہ چلنے نہ دے رہا ہو, یہ بغاوت کا ایک میرے پاس بہترین
پیکج ہے کہ اپنا خاندان، پھر تعلق ان سے بھی اچھا رکھو. شریعت میں خاندان جیسا مرضی ہو، اچھا ہو برا ہو، اس سے کوئی بلڈ ریلیشن بہرحال آپ نے نبھانا ہے. بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو ٹارچر کرو، ان کو پریشان کرو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو بھائی، عید بناؤ. آگے چلتے ہیں، قرآن جلدی سے بس مکمل کر رہا ہوں. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، قربانی دی اللہ کے لیے ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب، بیٹے بھی اور پوتے بھی. اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد میں یعقوب. تو دادا گھر کا کیا ہوتا ہے؟ سربراہ. تو اللہ